تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور کے اوپر بہت بڑا نام لے کر کے پیدا ہوا ہو، یعنی کہ نامی گرامی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ نے بہت سارے ایسے بچوں کو ضرور دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے نام کو پیدا کیا، اپنے مقام کو پیدا کیا ہے۔ ان تصویروں کو دیکھیں ذرا، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے؟ بے شمار آپشن تھے، بہت آسان قسم کے آپشن تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے لیے اس والے سفر کا انتخاب کیا، چونکہ یہ اپنی منزل کی خوبصورتی کو جانتے تھے۔ اس طرح کے کئی مسافر ہوتے ہیں جو اپنے لیے ایک ایسے سفر کا انتخاب کرتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر دنیا جو ہوتی ہے ان کے سامنے جھکتی ہے۔ تو زندگی جو ہوتی ہے یہ تو سب کو ملتی ہے، لیکن نمایاں وہ ہوتا ہے جو اوپر جا کے چمکتا ہے، اور اس کی چمک کو دنیا دیکھتی ہے، اور چمکنے کے لیے پھر مشکل رستے جو ہوتے ہیں ان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ نظام الدین کا چھوٹا سا 2.5-3 مرلے کا گھر، اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس نے 15 مرلے کی کوٹھی کھڑی کر دی۔ نظام الدین نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا ان کے پاس بہت پیسے ہیں، یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ تو نظام الدین نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوا ہے کہ جو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کر کے پیدا ہوا ہو؟ تو باپ نے کہا کہ نہیں۔ تو نظام الدین نے کہا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس دنیا میں رہ کر کے اتنی چیزوں کو اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں تو پھر باقی لوگ کیوں نہیں، یعنی کہ ہم لوگ کیوں نہیں؟ جس کو جو بھی ملا ہے اس کو اس کی محنت کے حساب سے ملا ہے، اس کی سوچ کے حساب سے ملا ہے۔ زیادہ سونے سے بندہ سونے کا نہیں بنتا، سونے کا بننے کے لیے پہلے جلنا پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔